سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کا بڑا شکر، اور یہ سفر جاری و ساری ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا ہی کہنا ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل ہوا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ ہم بھی کچھ تقاضے لے کر آئے ہیں، اور دید تو ہماری پوری ہوئی، مگر عید تب ہوگی جب ہمارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں مختلف زاویوں سے آج اسلام کو سمجھیں، کتب عالم کا ذرا سا مطالعہ، پھر آسمانی کتب، اور پھر مذاہب عالم تک ہم پہنچیں۔ مگر اس سے پہلے میں آج جس شخصیت سے سوال جواب کرنے لگا ہوں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک تحریک ان کی صورت میں نمایاں نظر آتی ہے، شخص نہیں شخصیت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گویا جادو ظاہر کفر ہے، مگر لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ جادو کر دیتے ہیں، تو آج ہم جادو کروانے کے لیے آ گئے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویس بھائی، ونس اگین ویلکم آپ کو ہماری جیلم اکیڈمی کے اندر۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ جزاک اللہ الخیر۔ سب سے پہلے ہاٹ ٹاپک ہے، اور ظاہر اس پہ بات چل رہی ہے، اور مختلف زاویے سے بات ہوتی رہی ہے۔ مذاہب عالم پہ جائیں گے، مگر ایک مذہب جو ہمارا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان بنایا ہے، یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے۔ ذرا سی بات پہ توہین ہو جاتی ہے، گستاخی تو خود بخود ہو جاتی ہے، اب یعنی کوئی کرے نہ بھی تب بھی۔ اب ریسنٹلی ایک بل بھی آ گیا ہے توہین کے حوالے سے، عظمت صحابہ اور اہل بیت، ہمارا سلام ہو دونوں پہ۔ اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس بل کی ضرورت ہے؟ سزاؤں میں اضافہ؟ ظاہر ایک بڑی جماعت ہے جو اس کا انکار بھی کر رہی ہے، اس سے بڑی جماعت ہے جو اس کی حمایت بھی کر رہی ہے۔ آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو 295C ہے پاکستان کا قانون، وہ تو سب سے بڑی سزا ہے، اور سب سے بڑا جرم پلانٹ ارتھ پہ اگر شرک کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ مجھے بتائیں آج تک پریکٹیکلی 295C کے کانٹیکسٹ میں کتنے مجرمین کو سزا ہوئی ہے، یا کتنے مقدمات ہیں جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے ہیں؟ اکثر بڑی عدالتوں میں جا کے فارغ ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اس قسم کے الزامات لوگوں پہ لگائے، اس کا اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو یہ جو توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہے، یہ تو اس سے بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے پہ۔ وہ تو 295C نبی الاسلام کی توہین سے متعلق ہے۔ اب توہین کی جب تک آپ ڈیفینیشن نہیں کریں گے نا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں جی، توہین کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ تمام کے نزدیک مختلف ہے۔ ہم نبی الاسلام کو سینٹرڈ کرتے ہیں، باقی یہ ہستیاں تو بہت بعد میں آتی ہیں۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسے عقیدے کلیم کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک جو قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ، ہم تو اسے توہین سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر یہ بات آئی، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ سے متعلق آپ نے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ بے شک۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو بیان کرنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں میجارٹی اس مکتب فکر کی ہے جس کے سامنے اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، تو وہ اسے توہین شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ بشر کہہ رہے ہیں، یہ تو توہین ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں کہیں کہ نور تھے اور بشری شکل میں آئے تھے۔ حالانکہ قرآن میں بالکل واضح ہے، قل انما انا بشر مثلکم، ٹھیک ہے، انسان ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں، ایز اے اسپیشی۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے ان پر، کوئی بھی انسان ان کے مرتبے کا نہیں ہے، لیکن اسپیشی تو ہے بہرحال۔ کیونکہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ اب جو توہین صحابہ اور اہل بیت بل ہے، اس میں جب تک آپ توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کرتے، اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں رکھتے اس میں، جو 295C میں بھی کمی ہے، کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میری طرف غلط منسوب کی گئی ہے، یا سپوز اس نے کہی تھی، اس کی انٹینشن وہ نہیں تھی، یا ایون اس کی انٹینشن بھی تھی، تب بھی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، کوئی مسئلہ نہیں، تو معافی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں معافی نہیں ہوگی۔ بھائی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 قتل ناحق۔
ان 3 गुनाहों से बड़ा कोई प्लेनेट अर्थ पे गुनाह नहीं हो सकता. अच्छा. हुकूकुल इबाद के मामले में सबसे बड़ा अगर कोई इसमें वायलेशन कर सकता है तो कत्ल नाहक है. बेहयाई के हवाले से बदकारी और शिर्क तो सबसे बड़ा जुर्म है इस कायनात का. इन 3 के बाद अल्लाह ताला ने सूरतुल फुरकान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 70 में फरमाया अगर कोई इन गुनाहों से भी तौबा कर ले ना सिर्फ हम माफ कर देंगे बल्कि गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे. अच्छा, अब मुझे बताएं कि अल्लाह की गुस्ताखी करना बड़ा गुनाह है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी या किसी सहाबी या अहले बैत की गुस्ताखी? अगर वहां पर अगर कोई माफी मांग लेता है तो तौबा कबूल हो जाएगी. लेकिन इनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है. ये कहते हैं नहीं, तौबा कबूल नहीं होगी बल्कि उसके ऊपर सजा एग्जीक्यूट होगी. और जो डेफिनेशन उन्होंने समझी हुई है मकादबे फिक्र की तौहीन की डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग है. अच्छा. जब तक ये सब के सब कॉन्सेंसिस के साथ एक डेफिनेशन के ऊपर मुत्तफिक नहीं होते ये सारे के सारे बिल किसी काम के नहीं. ना इनसे कोई तौहीन में फर्क पड़ना है. जो लोग कर रहे हैं वो उसी तरीके से करते रहेंगे. इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलना. अच्छा. और जिन चीजों को बाज़ उलमा तौहीन समझते हैं वो उसी तरीके से होती रहेगी क्योंकि वो तो कुरान और सुन्नत में लिखी हुई है. हमारे जैसे लोग उन चीजों का बयान करने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे. और अगर कोई कहता है कि कुरान और सुन्नत से कोई चीज बयान करना तौहीन है तो फिर जो फतवा मेरे ऊपर है वही कुरान के ऊपर भी लगना चाहिए, इमाम बुखारी पे भी लगना चाहिए, इमाम मुस्लिम पे भी लगना चाहिए. हम तो नक्काल है ना, हम तो उनकी चीजें बयान कर रहे हैं और वो भी खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर रहे हैं जो अहादीस उनको बयान करने में मेरे ख्याल कोई तौहीन वाला मामला बनता ही नहीं है. हाँ, तौहीन ये कि सराहतन कोई शख्स गाली दे दे और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे जो एक मुआशरे के अंदर गाली की कैटेगरी में फॉल करते हैं. अच्छा. फिर उसको तौहीन कहा जा सकता है. हम सबोशतम कहते हैं. जी, सबोशतम. देखें अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है. अब देखें बरेलवियों ने बाकायदा कंपैरेटिव स्टडी करवाई है तराजिम की. उसमें उन्होंने कहा कि बाकी मकातबे फिक्र ने बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किया है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से या शुरू अल्लाह के नाम से. उसमें वो कमेंट्स कर रहे कि इन्होंने तो अल्लाह के नाम से शुरू ही नहीं किया, इन्होंने तो शुरू से शुरू किया है. और आला हजरत ने तर्जुमा किया अल्लाह के नाम से शुरू. वो कहते हैं नहीं, सिर्फ आला हजरत ने अल्लाह के नाम से शुरू किया है. तो फिर इसमें मैंने इनको फकी दी थी कि अगर ये इतना सेंसिटिव इशू था तो बिस्मिल्लाह में भी तो अल्लाह बाद में आ रहा है, बा पहले. हाँ बा पहले आ रही है. इनकी बिस्मिल्लाह तो फिर यूं होनी चाहिए थी अल्लाहुल्लज़ी बिइस्मिही अब्दहु. अल्लाह है वो हस्ती जिसके नाम से मैं शुरू करता हूं. तो भाई आप अपनी बिस्मिल्लाह बदल लो. अब मुझे बताएं किसी ने शैतान के नाम से शुरू नहीं किया. आज अगर 10 PhD इंग्लिश साहबा कराम हो जिनकी नेटिव लैंग्वेज अरबी हो, आप उन्हें अगर अरबी वाला कुरान दें और इन्हें कहें कि इसका तर्जुमा अंग्रेजी में करो, सारों के अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होगा लेकिन मफहूम एक होगा. ये हो ही नहीं सकता कि एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट हो तो आप अल्फाज के चुनाव में फर्क ना आए. तो आएगा किससे आदम और इब्लीस कुरान में 7 दफा है, वहां अल्फाज के चुनाव का फर्क है फिटन करने के लिए. वरना अल्लाह की और इब्लीस की गुफ्तगू तो एक दफा हुई है ना. अल्फाज तो हर दफा वही होने चाहिए थे लेकिन उसको सूरतों के वजन में बिठाने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया. तो इससे कोई तौहीन वाला मामला तो नहीं हो गया ना, कोई आपने अल्लाह की गुफ्तगू को टेम्पर कर दिया जो शैतान के साथ हुई है. तो ये जो छोटी छोटी बातों को उठा के सारा मामला करते हैं. तो नटशेल में मेरा तो मौकिफ ये है और मुझे उम्मीद है कि ये हतमी अंजाम तक बिल पहुंचेगा ही नहीं. अच्छा. हाँ, ये वहां से जो है वो सदर साहब इसको साइन ही नहीं करेंगे और ये अगली असम्बली के गाटे में फिट कर दिया जाएगा और ये एक समझ लें आप शटल कॉक बनी रहेगी और ये मामला आगे चलता रहेगा इस तरीके से. हाँ, और अगर ये हो भी जाए तो सरकार 295C तो छोटी चीज है ना. ये 295C से इन्होंने क्या कर लिया है? कितने कितने लोगों पे इन्होंने तौहीन मजहब के इल्जाम लगाए, साबित नहीं हुए, सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म की. इधर भी यही होगा कि परफॉर्म कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. बहुत शुक्रिया. ये बहुत ही खास मौजू था और इस पर आपका जवाब आना इंतहाई जरूरी था. इंजीनियर साहब, सवाल मज़ाहिब आलम को पेश नजर रखते हुए ये है कि दीगर कुतुब पे एक मुसलमान का ईमान होना जरूरी है. हम ये नहीं कह सकते कि हम तौरात को नहीं मानते, यानी हम ये कहते हैं कि हम तौरात को, ज़बूर को, इंजील को मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं. जिस चीज पे ईमान रखते हैं तो यकीनन ईमान तकाजा करता है उस पर अमल करने का. तो हम क्या एक मुसलमान तौरात का मुताला कर सकता है, उसे पढ़ सकता है, उसकी किसी बात की गवाही दे सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ, पहले कुरान पढ़ ले. अच्छा. ताकि उसे टच स्टोन पता चल जाए अकायद का. सूरह अल इमरान के स्टार्ट में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तौरात को भी नाजिल किया, इंजील को भी किया कुरान से पहले, और अब अल फुरकान की है. और एक और जगह अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में फरमाया कि ये अल मुहैमिन है, यानी उनके ऊपर निगहबान है अगली इल्हामी किताबों के ऊपर. मुराद क्या कि अगली इल्हामी किताबें
جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں آپ ان سے لیں گے، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ٹیمپر ہے. اچھا. وہ سورہ ال عمران میں، سورۃ البقرہ میں آیا کہ لوگوں نے دنیا کے معاوضے کے عوض اللہ کی کتاب کو بدلا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا. یہ بھی کتاب بدل جانی تھی، مفہوم تو اس کا بھی انہوں نے بدل دیا ہے. اچھا. ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، مفہوم بدلا ہوا ہے، تبھی تو تفسیریں الگ لکھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. ٹیکسٹ اللہ نے چونکہ گارنٹی کر دیا تھا، اور وہ بھی ختم نبوت کی وجہ سے کیا. اچھا. اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو اس کا بھی پروٹوکول اگلی کتابوں والا ہونا تھا. یعنی یہ ختم نبوت کی طرف دلیل بھی ہے. جی دلیل ہے، کیونکہ اگلی جب کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی تو نیا اب نبی دنیا میں آ جاتا تھا. اب اگر کتاب ٹیمپر ہوگی تو ہم سب جنتی ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ تو دین ہی نہیں صحیح پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے اپنے ذمہ لے لیا، اور الحمدللہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے نگہبان ہے اگلی کتابوں پر بھی. آپ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو کرائٹیریا پتہ چل جائے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا. اس کے بعد آپ تورات بھی پڑھیں، انجیل بھی پڑھیں، اور جو چیزیں اس کی قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں، جو اس کے مطابق نہیں ان کو چھوڑ دیں. اور کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو قرآن اور تورات دونوں میں آئی ہیں، مثلاً قصہ آدم اور ابلیس. جی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پورے کا پورے واقعات، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک جگہوں پہ آپ کو فرق نظر آئے گا. وہ غلطیاں اور وہ گستاخیاں جو آج کی تورات کے اندر موجود ہیں اس وجہ سے کہ وہ ٹیمپر ہو چکی ہے، تحریف ہو گئی ہے. قرآن میں تو وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. مثلا لوط علیہ السلام کا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک اسکینڈل لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ، اور کہا اس سے آگے ان کا معاملہ چلا نسل والا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جتنی غیر شائستہ گفتگو ہوئی ہے کہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو خطرناک ترین ہے وہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی اوریہ نامی ایک صحابی تھا اس پہ عاشق ہوئے اس کی بیوی پہ، اور اس کو انہوں نے آگے میدان جنگ میں قتل کروا دیا اور پھر اس سے خود شادی کر لیا. اب اس طرح کے اخلاق سوز واقعات انبیاء کرام کے کریکٹر میں فٹ ان نہیں بیٹھتے. تو قرآن حکیم الحمدللہ وہ تعارف کروا رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو واقعی ان کا تعارف بنتا ہے. اور یہ جو باقی الہامی کتابیں چونکہ یہ ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہیں لہٰذا ان کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. واہ خوبصورت. اچھا میں گزر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، مگر آپ کی بات سے ایک سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آن دا اسپاٹ ہے. آپ چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا دفاع کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس کے قاری بھی ہیں، اس کے ناشر بھی ہیں، انہی سے آپ دین کو صحیح معنوں میں پہنچاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں نے ماہر مولانا میں کیا جس میں ایک حضرت ایک صاحب بہت قابل احترام ہے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ گستاخی تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتب میں موجود ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کیوں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ہم کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں اس سوال کے 2 جوابات ہیں. ایک تو میں اپنے حوالے سے دوں گا کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر اسے کوئی توہین رسالت یا توہین بنو امیہ، اور بنو امیہ سے مراد ادر دین عثمان ابن عفان اور عمر بن عبدالعزیز شمار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ تو توہین کے اوپر ہمیں فخر ہے. اگر بخاری اور مسلم میں کوئی چیز آئی ہے وہ تو نبی الاسلام کے فرامین ہے. اور اگر اس توہین سے مراد کوئی وہ لے رہا ہے جو کہ شیعہ علماء لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے حوالے سے ایسے واقعات موجود ہیں جن کے اوپر گرفت ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ واقعات سامنے لے کے آئیں. ہم اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کی کتابوں سے واقعات نہیں نکالیں گے، ورنہ اگر ہم وہاں سے نکالیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ نکال سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ صرف یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے اصول محدثین پہ یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ آپ صحیح بھی مانتے ہو. تو ہم ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ کرتے ہوئے ہم قرآن سے اسی قسم کے واقعات نکالیں گے، اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن کے اندر جو یہ واقعہ آیا ہے اگر یہ اخلاق سوز نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں کوئی واقعہ آ گیا آپ اسے اخلاق سوز کہیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر حضرت موسیٰ اور خضر والا واقعہ، یہ لفظ خضر، یہ اگر بخاری میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا، ان سب نے کہنا تھا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کا استاد جو کہ خود بھی پیغمبر ہے خضر، وہ دوسرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں ایک بچے کی گردن مروڑ رہا ہے جس نے ابھی بڑے ہی ہونا تھا اور پھر اس نے کرنا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو رہی ہے. شیعہ کے ہاں یہ بڑا ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے نا صفت عدل کا. یہ صفت عدل چیلنج نہیں ہو رہی اس کے اندر کہ ایک بچہ جو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اسے پہلے ہی گردن مروڑ دی ہے. دیکھیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن تو تب ہونی تھی جب بڑا ہوتا اور ایکٹیویٹی پرفارم کرتا. تو ان سارے واقعات، اس قسم کے جو واقعات ہیں، اس کی تعویل پتہ کیا کریں گے کہ نہیں اگر وہ بڑا ہوتا تو یہ کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہونے دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک والدین کے پروٹوکول کی وجہ سے اسے نئی اولاد دینی تھی
تو اس کے بچے کو بچپن میں مار دیا، اور وہ جو خضر نے وہ جو ڈیوٹی پوری کی وہ اسرائیل کی پوری کی، وہ اللہ کی ڈیسٹنی میں پہلے ہی اس کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری کرالز بنائیں گے، آپ 50 کرالز بھی بنا لیں، اچھا اس کو آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جائیں اس واقعے کو، وہ پہلا سوال ہی عدل کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے کہ ایک بچہ ابھی بڑا ہوا ہی نہیں، اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو اس نے ابھی گناہ کرنا تھا ابھی کیا نہیں ہے، گردن مروڑ دی ہے، اس کا جواب صرف ہم آپ کو دیں گے کہ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کسی شخص سے بچپن میں اولاد چھین لی گئی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اولاد بڑی ہو کر اس کے لیے وبال جان بنتی، اسے بھی جہنم تک پہنچا دیتی، اس لیے اللہ نے لے لی ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اولاد دے دی۔ یہ پورا جو واقعہ ہے نا، یہ آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ جو صفت عدل والا ایشو جو شیعہ نے اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ پہ عدل کرنا واجب ہے، اس میں تو پھر یہ فٹ ان اس اصول اور مبادی کے اوپر نہیں بیٹھے گا، لیکن یہ بھی مانیں گے چونکہ قرآن کے اندر ہے اور اس کی تعویل کریں گے۔ تو اس طرح بخاری اور مسلم میں بھی جو واقعات آتے ہیں ان کی تعویل کی جائے گی۔ مجھے بتائیں، اگر آپ کو انسانی شکل میں آ کے جبرائیل یہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں، سیدہ مریم کو دی نا بشارت، اس کے بعد کیا یہ جواز بنتا تھا کہ سیدہ مریم جب پریگننٹ ہوئی ہیں اور بچہ لے کے آئی ہیں، انہوں نے پتا کیا جملہ بولا ہے؟ کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا۔ نسیم منسیہ۔ کیوں بھائی نسیم منسیہ؟ تمہیں تو جبرائیل نے بشارت دی ہوئی ہے، تمہیں تو خوش ہو کے جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں، یعنی مجھے اگر یہ ہو میں تو اس طرح ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا۔ ایک طرف جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے رہا ہے اور بتایا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں، تو ان کو تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمانا چاہیے، الٹا وہ کہہ رہی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی۔ کیوں کہا؟ انسانی تقاضا ہے۔ یہی بات اگر بخاری میں لکھی ہوتی انہوں نے کہنا تھا دیکھو سیدہ مریم پہ جھوٹ باندھ دیا انہوں نے، مریم کو تو جبرائیل بشارت دے رہا تھا، یہ کیسے؟ اور یہ میں پھکیاں صرف شیعہ کو نہیں دے رہا، منکرین حدیث کو بھی دے رہا ہوں، یہ ایک تیر سے میں دونوں کو علمی جواب دے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا تھا کہ اللہ کا پیغمبر اس کی پیدائش اس عورت کے ہاں ہونے والی ہے اور پہلی بشارت مل گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ رو رہی ہے اور وہ ڈرتی ڈرتی وہاں جاتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے، دعا کی، اللہ نے بشارت دی، دے دی، کا نشانی کہا کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کرو گے مگر صرف اپنے اشاروں سے۔ اچھا ہو گیا۔ تو جب فرشتے نے آگے بشارت دی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں، مجھے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ چاہے تو بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ ایک انسانی تقاضا، انسان کو ہمیشہ کیوریوسٹی رہتی ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، کوئی نئی بیوی آئے گی۔ اب یہ میں تعویل کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں یہ تعویل لکھی ہوئی، یہ میں تعویل کر رہا ہوں، یا یہی بیوی اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صحیح کر دے گا، یہ تو مطلب اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیں وہ فرشتے نے بھی جو جستا جواب دیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ تو بھی تو زکریا کوئی شے نہیں تھا، اللہ نے تجھے بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں آئے ہوتے ہیں، انہوں نے مذاق اڑانا تھا، دیکھو جی پیغمبر کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے کہ وہ دعا مانگے اور قبول ہو جائے اور آگے سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو 2 کووں کا واقعہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، پہلا قتل تھا کہ میں نے لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ ہیں 2 کوے بھیجے، اور پھر فل ان دی بلینکس ہے، وہ تورات میں پوری تفصیل موجود ہے، لیکن وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے کیونکہ اینڈ پہ وہ جملے بولتا ہے کہ میں تو کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ اس کا مطلب ہے جو تورات میں اور اسرائیلی روایتوں میں آیا کہ وہ جو کوے لڑے ان میں سے کوا مرا، دوسرے نے اس کی قبر چونٹ سے کھودی اور اسے دفنایا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز فٹ ان نہیں بیٹھتی کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا۔ یہ الفاظ تو قرآن میں تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اب یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا جی یہ کوے کہاں پائے جاتے ہیں جی جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، یہ تو ہے ہی لاجیکل واقعہ ہے، جسے وہ کہتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندروں نے سنسار کیا تھا، تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی جہاں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جس جنگل میں، وہاں پہ یہ والے بندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کو بشارت دی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، اپنے پانی میں ڈال دینا، سب کچھ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا فرعونی قتل کر دیتے تھے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں نہیں قتل کیا؟
یہ کہیں گے جی پانی میں بہا دیا. مسنگ لنکس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بھائی, پانی میں تو بہا دیا, لیکن وہی عورت واکنگ ڈسٹینس پہ فرعون کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں کہ جہاں یہ دودھ. اچھا, یہ دودھ والا معاملہ آج کے دور میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ادویات ہیں, اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ویسے یہ ماں ام موسیٰ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے مریم جو وہاں اس فرعون نہیں, وہ تو بہن گئی ہے نا, وہ کہتی ہے میں خبر دیتی ہوں ایسے گھر کی. اچھا, اب وہ جو خبر دی اس گھر کی, اس گھر والے سے کہیں فرعون نے نہیں پوچھا کہ بھائی تیرا دودھ کہاں سے اترا ہے, تیرا بچہ کدھر ہے جو پیدا ہوا تھا, وہ کدھر غائب کیا, کہ یہ وہ بچہ تو نہیں. اب یہ سارے مسنگ لنکس ہیں. کس طریقے سے ان کی عقل معاف ہوئی, ان ساری چیزوں کے اوپر ہم فلنگ دی بلینکس خود کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزانہ معاملہ کر دیا ہے کہ ان کی عقل جواب دے گی, اس طرح ان کا دھیان ہی نہیں گیا, لیکن قرآن میں تو نہیں موجود نا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ فٹ ان بٹھانے کے لیے. تو اس طرح احادیث کے معاملے میں بھی تعویلات, ہاں جہاں 180 ڈگری آ جائے اسٹیٹمنٹ وہاں تعویل نہ کریں. 180 ڈگری یہ ہے کہ قرآن ایک بات کر رہا ہے, بالکل اس کے اپوزٹ کوئی اور بات ہو رہی ہو, پھر 180 ڈگری ہوگی. اگر قرآن اس بات میں خاموش ہے اور سنت اس کی تفصیل کوئی بیان کرتی ہے, مثلا قرآن میں یہ تفصیل نہیں آئی کہ یہ واقعہ موسیٰ اور خضر کا کیوں ہے, لیکن بخاری میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. یہ بات تو ٹھیک کی تھی انہوں نے, وقت کا پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس حیثیت کے مطابق یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں نا, آپ میرا تعارف کرواتے ہیں, میں جواب میں پہلا جملہ کیا بولتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے بعد دروشی پڑھ کے پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں. خدا کو شامل کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. ہمارے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ اوور لک ہو گیا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے, وہی نہیں آئی, پھر قرآن میں آیا کہ نبی کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا میں یہ کام کل کروں گا, سورۃ الکہف میں, جب تک انشاءاللہ نہ کہیں. امت کی تعلیم ہوئی. تو اس طرح کے معاملات جو بشری تقاضے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء فرشتوں کی طرح نہیں ہے معصوم, نہ وہ روبوٹ ہیں. ہاں, ان کے اندر شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں. انبیاء کی عصمت میں اور فرشتوں کی عصمت میں بھی فرق ہے. ہاں, شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا خیر ایسا غالب کرتا ہے کہ ان کا شر ختم ہو جاتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام جب معراج پہ جانے لگے تھے تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کا سینہ چاک کر کے تو دل میں سے وہ لوتھڑا نکالا گیا اور کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا. ایک 12 سال کی عمر میں بھی آپ کا اس طرح کا سینہ چاک ہوا. اس طرح کے سارے معاملات, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس کو کوئی گستاخی نہ بنا لے, کوئی اور معاملات نہ لے کے چلے. یہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں اور ان کے اوپر گستاخی کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگانا یہ بڑا آسان کام ہے. ہم سے بھی کوئی آگے پوچھے تو ہم بتائیں گے بھائی یہ اس طرح نہیں بات, یہ یوں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اچھا, ہم اقوام عالم اور مذاہب عالم کا دورہ کر رہے ہیں. ایک مسلمان عیسائی کلیسا گھروں میں, چرچ میں ان شارٹ جا سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, وزٹ کی حیثیت میں جا سکتا ہے, اللہ رب العزت کو یاد کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہم کہتے ہیں جی مسیحی برادران یا اس کے علاوہ دیگر اہل کتاب ہیں, تو کیا اہل کتاب کے ساتھ مل کے عبادت ہو سکتی ہے اپنی اپنی؟ ساتھ مل کے تو نہیں ہوگی, لیکن وہاں پر تو ہو سکتی ہے, چرچ میں ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے. اگلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں صرف نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن اس امت کے لیے اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ امت جہاں چاہے نماز پڑھ سکتی ہے, بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو. فزیکلی پاک ہونے کا, یہ روحانی طور پہ پاک ہونے کا معاملہ نہیں, فزیکلی پاک. اسی لیے دیکھیں نا, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ حمام کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے, قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے, وہاں دوسرے والے ایشوز آ جاتے ہیں. اس طریقے سے اونٹوں کے باڑے میں نہیں پڑھ سکتے آپ نماز, لیکن بکریوں کے باڑے میں پڑھنے کی نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے. تو پوری زمین سجدہ گاہ ہے, اس میں آپ ظاہر ہے یہ, لیکن اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اگر کسی کلیسا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی مورتی, کوئی تصویر عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ وہ تصاویر ہیں جو منع کی گئی ہیں, جو تعظیم کے لیے ہوتی ہیں, ان کے سامنے آپ جھک نہیں سکتے. اس لیے آپ دیکھیں آیت صوفیہ کے اندر نماز جمعہ ہوتی ہے, جی جی, اور وہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شبیہ ابھی تک بنی ہوئی ہے سیدہ مریم کی, وہ انہوں نے ختم نہیں کی. نماز کے اوقات میں اس کے آگے ایک کپڑا لٹک جاتا ہے, اس کو انہوں نے ایک میوزیم کے طور پہ بھی برقرار رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کامن ہے, یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کنسٹرکٹ ہوا ہے آیا صوفیہ, پیدائش سے بھی, نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے. اچھا, اس طرح کا معاملہ کیا جائے. آپ بتائیں امریکہ میں, اس کے علاوہ جرمنی میں مسلمانوں کے پاس تو مسجدیں چھوٹی تھی, کرونا کے دنوں میں سوشل ڈسٹینسنگ والا جب ایشو چلا تو چرچ کھولے گئے.
بلکہ امریکہ میں تو ایک چرچ ایسا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی کروڑوں روپیہ، وہاں کے ملینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں اس کو بیک وقت اس قابل بنانے کے لیے کہ وہاں پہ وضو خانہ، ٹوائلٹس بنے ہوں کہ وہ مسجد اور کلیسا دونوں کے طور پہ استعمال ہو سکے، اور وہاں پہ جا کے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ یہ بالکل ہونا چاہیے، ایسے کرنے سے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یورپ اور امریکہ میں اور باقی ملکوں کے اندر جہاں پہ لوگ اب آلموسٹ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، بہت کم پریکٹسنگ کرسچنز رہ گئے، وہاں تو جو وہاں کے چرچز کے جو پادری ہیں وہ اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ چرچ کو بیچتے ہیں تاکہ مسجد میں کنورٹ ہو، چلیں کسی فارم میں خدا کا ذکر تو ہو رہا ہے۔ اور یہ تو سورۃ الحج کی 40 نمبر آیت بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو کوئی کلیسا، کوئی معبد، کوئی مسجد جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کر کے یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، اپنے اپنے زمانے میں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، بعد میں شرک شامل ہو گیا۔ تو معذرت کے ساتھ شرک تو آج کل ہماری مساجد کے اندر بھی ہو رہا ہے، جب مسجد میں کھڑے ہو کر آپ اللہ کو پکارنے کی بجائے، جبکہ قرآن میں آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور آپ وہاں مرے ہوئے بابوں کو پکاریں کہ آپ ہماری جھولیاں بھر دو، آپ ہمیں بچے دو، ٹھیک ہے۔ اب لاکھ علماء اس کی تعویل کر لیں کہ وہ تو ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کلیساؤں کے اندر شرک ہو رہا ہے تو مسجدوں میں بھی شرک ہو رہا ہے، اعلانیہ شرک ہو رہا ہے۔ لیکن نہ یہ مسجدیں ختم ہونی چاہیے، نہ وہ کلیسا ختم ہونے چاہیے۔ علمی طریقے سے ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ آج بھی اس وقت کی انجیل میں کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت ایسی نہیں ہے، نہ تورات میں نہ انجیل میں، جو یہ عقیدہ رکھتی ہو جو انہوں نے عقیدہ ٹرینٹی کا کلیم کیا ہوا ہے، یا خدا کے بارے میں جو توحید کو انہوں نے کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایز فار ایز، میں آپ کے کیمرے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، 8 بھی الہامی کتابیں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، توحید میں کوئی کرپشن نہیں ہے۔ وہ جو کچھ ہوا وہ انبیاء کے واقعات، شریعت میں تبدیلی ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر توحید کرپٹ ہو جاتی نا تو مجھے بتائیں ایک کرسچن کو ہم کس طریقے سے دعوت دے سکتے تھے؟ دعوت تو ہمارے درمیان کامن ہوگی جو قرآن میں ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ قرآن اگر کہنا ہے کامن ٹرم پہ دعوت دو تو اس کا مطلب ہے کامن ٹرم وہاں پہ بھی محفوظ ہے، یہاں پہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ کامن ٹرم ہے توحید۔ تو توحید، اور یہی وجہ ہے یہ آج جتنے نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ وجہ ہی توحید ہے۔ وہ کہتے ہیں یار انجیل میں جو توحید آئی ہے، ایک یوتھ منسٹر تھے امریکہ کے جوشوا، اچھا، ان کی آپ لائف سٹوری دیکھیں، یوٹیوب پہ رکھی ہے، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام۔ وہ یوتھ منسٹر تھے، انہوں نے کئی زبانوں میں انجیل پڑھی ہوئی تھی، تورات پڑھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نوٹس بناتا گیا تو مجھے لگا کہ خدا تو بڑا جیلس گاڈ ہے، یہ تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتا۔ مینشن ہوتا ہے ان کے کانسیپٹ میں، ہاں جیلس، یہ الفاظ ہے کہ میں جیلس ہوں، آسمانوں کے اوپر، زمین کی گہرائیوں میں، سمندر کی تہوں میں اپنے ساتھ کسی خدا کو برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یار پھر ہم کس خدا کو مان رہے ہیں؟ یہ خدا کہاں ملتا ہے جو جیلس گاڈ ہے؟ پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اسلام کا نیگیٹو تعارف ہوا، الٹیمیٹلی توحید کے تعارف نے اسے مسلمان ہونے پہ مجبور کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اچھا، میں اسی ریفرنس میں، کیونکہ پاکستان میں گاہے بگاہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی حالیہ ایک چرچ کا واقعہ ہوا جس میں میں ظاہر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مگر مذمت تو آپ بھی فرما رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثلا یہ کتاب ہے صحیح مسلم کی، فرض کر لیتے ہیں یہ صحیح مسلم کی کتاب نہیں ہے، یہ توریت ہے، یہ انجیل ہے، یہ بائبل مقدس ہے۔ ایک مسلمان کا اس کتاب کے لیے کیا عزت اور مقام کا، یعنی اس کے لیے کیا لیول ہے؟ کیا وہ اس کا ایسے ہی احترام کرے گا جیسے وہ اپنی آسمانی کتاب کا احترام کرتا ہے؟ 100%، 100%، جی بالکل۔ میں آپ کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بالکل ببانگ دہل کہوں گا کہ جس طرح ہم انبیاء میں ایمان لانے میں فرق نہیں نہ کرتے، جیزس کرائسٹ کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے۔ بالکل اس طریقے سے ہم جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح فرشتوں پر ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں میں ایمان۔ ہاں جو ہم کہتے ہیں ٹیمپر ہوا، لیکن ٹیمپر ہونے سے ان کا احترام ختم نہیں ہو گیا، تقدس کا وہ اپنے اس کا ثبوت کیا ہے؟ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو یہودیوں نے اپنے مدرسے کے اندر بلایا ایک بدکاری کے مقدمے کے فیصلے کے لیے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے سنن نبی داؤد کے اندر۔ اچھا، نبی الاسلام جب تشریف لے گئے، آپ نے کہا کہ تورات لاؤ۔ انہوں نے جاتے ہی آپ کو ایک بڑی گدی دی، اچھا آپ گدی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد تورات لائے گی۔ جیسے ہی تورات آئی، آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکالی، خود زمین پہ بیٹھ گئے
اور تورات کو اس گدی کے اوپر رکھا, یعنی پروٹوکول. اور پھر آپ نے پتا کیا جملہ بولا, میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر. اللہ اکبر. ٹیمپرڈ تورات کے بارے میں ہے, یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. شیخ البانی, شیخ زبیلی زئی, جو اس دور کے بڑے ناقدین ہیں حدیث کی سند کے اعتبار سے, جن کو اتھارٹی مانا جاتا ہے, دونوں کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ, یعنی سونے کے مور یہ حدیث ہے. اور الفاظ دیکھیں, میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے کے اوپر. یہ حدیث میں نے درجنوں دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے بیان کی, اور میں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ قرآن ہو یا باقی جو الہامی کتابیں ہیں, ان کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے اور اسے بلندی والی جگہ پہ, خواہ تکیے کے اوپر رکھیں یا کسی ڈیسک کے اوپر رکھیں, یا آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ جڑا والا میں واقعہ ہوا, اس نے ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیے ہیں, سیدھی سی بات ہے. مجھے بتائیں 6 چرچز جو گورنمنٹ کی اطلاع ہے, وہ تو 21 کلیم کر رہے ہیں جو کرسچنز کر رہے ہیں, چلے ہم محتاط کہتے ہیں 6 چرچز. اس کے بعد عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگانا, جو وہاں رہنے والے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی, یہ باہر سے آؤٹ سائڈر آئے تھے, وہی جو ہم نے بھرتی کیے ہیں جی, ہر جگہ جو پہنچ جاتے ہیں وہی ایک ٹپیکل قسم کا نعرہ لگاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ, اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, اللہ کے بندو نہ آگے دیکھتے ہو نہ پیچھے دیکھتے ہو. سب سے پہلے یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے کہ وہ ان کو تحفظ دینے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی. اس کے بعد ایز اے نیشن ہمارے سر اس وقت شرم سے جھک گئے ہیں کہ سویڈن میں ایک قرآن جلا, یہاں پہ آپ نے 6 چرچ جلا دیے, اور اس کے اندر بھی وہ جو مقدس کتابیں وہ جلی ہوئی پڑی ہیں, وہ آپ دیکھیں گے سر راک کے, جی 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 بالکل, جن کو اللہ کے نبی نے کہا میں ایمان لایا ان کتاب, ٹیمپر کتاب کے اوپر کہا میں ایمان لے کے آیا. کیوں؟ بھر وہ ہے تو خدا کے ساتھ اس کی نسبت ہے نا. اچھا, اب مجھے یہ یعنی ایک بڑا اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بڑے بڑے علماء جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں عصمت انبیاء کے اور دین کے, وہ آج کی طرح 1-2 وہی حکومتی ملے آ کے بیان دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ بڑے بڑے نمائندہ علماء جو چیمپئن ہیں اس طرح کے معاملات کے, اور ان کی جماعت نے ہی یہ ساری برین واشنگ کی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے گن پوائنٹ کے اوپر ان سے پریس کانفرنس کروائے, ان سے مذمت کروائے. یہ مذمت کبھی نہیں کرتے ہیں, لا تعلقی کا اعلان کریں, پریس کانفرنس کریں, جیسے ہوتے ہیں بالکل. اور طاہر اشری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, میں اسے سیکنڈ کروں گا, اگرچہ میرا ان سے ایک عقیدے کا اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ اسی چرچ میں بیٹھ کے کرے, اسی بلڈنگ میں بیٹھ کے. ایک مشکل کام کوئی نہیں ہے, علامتی طور پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. مجھے بتائیں نیوزی لینڈ کا ایک واقعہ ہوا, ادھر کی پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو روگ لگا لیا, کالے کپڑے پہن لیے, تلاوت شروع ہو گئی, کتنے مہینوں تک اس عورت نے اپنے آپ کو روگ لگا کے رکھا ہے, ایک لبرل عورت. یہاں تو ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتابیں بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے. کیا ہمارا چیف جسٹس وہاں پہ جا کے نہیں بیٹھ سکتا؟ بیٹھے وہاں پہ عدالت لگائے, دن رات عدالتیں لگے, اور جو مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے. ہاں, دوسری طرف جب ان عدالتوں کے اوپر برا وقت آتا ہے تو انہیں عدالت ہو جاتی ہے, یا ہمارے ریاستی اداروں کے اعتبار سے کبھی کوئی غداری وطن کے فتوے یہ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں, یا کبھی اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جس میں ان کی عزت اسٹیک پہ لگی ہوتی ہے, 9 مئی کہہ لیں آپ, یا اے پی ایس کا واقعہ. اس وقت تو ان سب کی جو ساری کی ساری حصہ وہ جاگ اٹھتی ہے اس موقع کے اوپر. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے اگر ٹاپ کے 5 شرمناک ترین واقعات جنہوں نے پاکستان کو ڈیمیج کیا پوری دنیا کے اندر, ان میں سے ایک ہے یہ واقعہ. ہاں جی, اور اس کی ہیٹ آپ محسوس کریں گے, یہ میں آپ کو بتاؤں اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی. جڑا والا واقعے کی بات, جی جی بالکل. ہاں, اب مجھے بتائیں سویڈن میں ایک قرآن چلا ہے, اب ہم ان کو کیا کہیں؟ وہ کہیں گے بھائی اپنے گھر کی صفائی کرو. اللہ, ہم تو لبرلز تھے, انہوں نے تو تورات جلانے کی بھی اجازت دی تھی, جو ایک مسلمان نے اینڈ ٹائم پہ کہا کہ میں آپ کو میسج دینے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. وہ تو کسی کتاب کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. جی, دل بہت زیادہ دکھ گیا, افسوس کی بات ہے, اور اس پہ جتنی مذمت ہونی چاہیے اس سے زیادہ میرے خیال ہے تقاضا حکومتی نمائندوں کا, ریاست کے نمائندوں کا ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنا حق ادا کیا, میں اسی کے ریفرنس سے تمام مکاتب فکر کے سربراہ علماء کرام مشائخ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, فضیلت الشیخ فلاں فلاں فلاں, آپ میدان میں نکل کر آئیں, کم سے کم اس واقعے کی مذمت کریں. اسلام کی آبرو کا معاملہ ہے, ریاست کی آبرو کا معاملہ ہے, ایک مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے. جو حدیثیں کوٹ کی گئی ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی حضور والا سید دو عالم جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ احترام میں اپنی گدی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس کتاب کے اوپر. تو بھلا اسی تقدس اور اسی نسبت سے اس کا احترام کر لیں. اس چرچ میں نہ جانے کتنی کتابیں رکھی گئی ہوں گی, توریت, زبور, انجیل, بائبل کے نام سے, اگر آپ نے ان کو بھی جلا دیا
دیا ہے تو آپ نے یقین کریں اپنا ایمان جلا دیا ہے. میں اسی کے تسلسل کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے بات ہو رہی ہے مذاہب عالم کی. ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ، ظاہر اہل کتاب کے ساتھ تو ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. اگر اس میں کوئی تصحیح ہو تو مجھے بتائیے گا. مگر ایک مسلمان غیر مسلم کافر کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھ سکتا ہے؟ مثلا ہندوستان میں ایک عام سا معاملہ ہے جی، مسلمان اور ہندو رہتے ہیں ساتھ میں تو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. اب شاہ رخ خان کی گوری کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، زندگی گزر رہی ہے آگے. کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اسلام میں ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ جو مسلمان مرد ہے اس کی اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان عورت کی اہل کتاب مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی حلال ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اچھا، اس میں ایک تفرد ہے عبداللہ ابن عمر کا. اچھا، عبداللہ ابن عمر کا موقف یہ تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے سورۃ البقرہ میں جو آیا نا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ کہتے تھے میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہے. تو وہ کرسچنز کو بھی مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرواتے تھے. لیکن یہ انڈیویجول رائے ہے، صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہے، اور خود حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا کہ صحابہ کرام نے اس رائے کو ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تو پتا تھا، اللہ خود ہی بتا رہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ دونوں کے شرک کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا تھا. اس کے باوجود اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن رکھی ہے کہ جو اہل کتاب مشرک ہے اور جو بت پرست مشرک ہے اس میں فرق ہے. اس میں میں اب ویلیو ایڈیشن کرنے لگوں. اگر اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک میں فرق ہے تو کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں بھی فرق کرنا چاہیے. واہ، گہری بات ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے میں انتہائی اختلاف رکھنے کے باوجود جن مکاتب فکر کے عقیدوں میں شرک مانتا ہوں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ بھی فرق رکھتا ہے اس کا، جب تک کہ وہ اللہ، رسول، آخرت، ختم نبوت، قرآن کا انکار نہ کرے. اچھا، اب اس طرف آ جائیں. وہاں پر آپ جو نان مسلم ہے ادر دین اہل کتاب، ان کے ساتھ تو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کریں گے. باقی انڈیا میں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو نسلاً مسلمان ہیں، وہ سیکولر ٹائپ ہیں، وہ اور کئی معاملات کے اندر چیزوں کو کمپرومائز کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز ہے. تو انہیں میرے خیال ہے ترغیب دلانی چاہیے اور اس کے بعد ان کے سامنے اصلاح والا معاملہ رکھنا چاہیے. اب کئی مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھتے، جب نکاح طلاق کے مسئلے آتے ہیں تو وہ مسجدوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں فتوے لینے کے لیے، اور بھائی تم تو اسے بڑی بات کر رہے ہو، نماز ہی نہیں پڑھ رہے. دیکھیں آپ اکثر اوقات یعنی جب رشتہ ہونے لگتا ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کاروبار کیا ہے، بچہ شریف ہے کہ نہیں، یہ نہیں کبھی پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. یعنی ان کے نزدیک نماز پڑھنا کوئی شرافت کی علامت نہیں، ویسے شریف ہونا شرافت کی علامت ہے. یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. اچھا، آپ نے اکثر ہمارے سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ جس کی شادی نہ ہو اس کا نکاح، اس کا جنازہ نہیں ہوتا. ہمارے پنجاب کے معاشرے میں اچھا کہ جی کنوارے کا جنازہ نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی ایک ڈاکٹر مشہور کی ہوئی ہے شادی کی ترغیب دلانے کے لیے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا. حالانکہ خودکشی والے کا جنازہ نبی الاسلام نے نہیں پڑھا. ہاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے خود نہیں پڑھا، صحابہ کا تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوں. بخاری مسلم میں آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. مسلم میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہے. نبی الاسلام نہیں جنازہ پڑھتے تھے چاہے وہ شہید بھی ہو. آپ کہتے تھے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا جب تک اس کا قرضہ نہیں اترے گا. اللہ اکبر. تو ان شارٹ جو اہل کتاب کے سوا کافر ہیں، خواہ وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ایتھیسٹ ہوں، نہ تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نہ ان کے مردوں کے ساتھ نکاح. ٹھیک ہے. اور جن کا ہو گیا وہ بچے ہیں، زندگی گزار جی ختم کریں، جی جیسے پتہ چلا ختم کریں، اب اس کو آگے نہ کنٹینیو کریں. اچھا جی ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. ایک اور سوال ہے اور انفارمیٹیو سوال ہے. یہودی بحیثیت یہودی رہتے ہوئے آج کے دور میں جنت میں جا سکتا ہے، جائے گا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، سابی ہو، دین ابراہیمی کا ماننے والا، یا اہل ایمان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لے آئے، قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. یہ وہ آیت ہے جسے مس کوٹ کیا بعض لوگوں نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کافی ہے، پیغمبروں پر ایمان نہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا. اچھا، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کیا ہے، کیونکہ وہی قرآن آپ کو سورہ النساء میں فرما رہا ہے، پارہ نمبر 6 کے پہلے صفحے پہ، کہ جو کوئی بھی
اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دے یا رسولوں میں فرق کر دے. پھر اللہ نے اس کو کھولا ہے کہ وہ کہے کہ میں بعض رسولوں کو مانوں گا, بعض کو نہیں مانوں گا, اللہ کو مانوں گا رسولوں کو نہیں مانوں گا, یا اللہ کو بھی مانوں گا رسولوں کو بھی مانوں گا اور بعض رسولوں کو نہیں مانوں گا, وہ سب کے سب کافر ہیں. ٹھیک ہے, کٹر کافر ہیں. اچھا, یہ پچھلے دنوں دھروو راٹھی نے بھی اسلام کے حوالے سے ایک کیا تھا, میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا, اس میں نے آیت کوٹ کی تھی کہ بھائی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہ اٹھائیں, قرآن ایک پورا مقدمہ ہے. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ بینک میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں اور آپ سنڈے والے دن پہنچ جائیں اور آپ کے علی بھائی نے جھوٹ بولا ہے, تو علی بھائی آپ کو کلیئر کریں گے کہ وہ ہالیڈے تھی, میں نے ادر دین اتوار بات کی تھی. لہٰذا کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں, یہاں پہ امپلائڈ ہے. پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے, قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر. نبی علیہ السلام کو سچا مانا تو آپ نے ان کی اگلی بات ماننی. دوسری بات, اپنے اپنے زمانوں میں کرسچنز جیوز مسلمان ہی تھے. اچھا, وہ سارے جنتی ہیں, ظاہر ہے, وہ تو رضی اللہ عنہ ہے, وہ تو علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ علیہ السلام ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن جیوز نے جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا, انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی, کافر ہو گئے. لیکن جنہوں نے جیسس کرائسٹ کو مان لیا وہ مسلمان ہی رہے. کیا بات. پھر جب محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کرسچنز نے محمد رسول اللہ کو پیغمبر مان لیا وہ راہ حق پہ رہے, اور جنہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی تو انہوں نے نہ صرف رسول اللہ کا انکار کیا بلکہ جیسس کرائسٹ کا انکار کیا. یہ تو ان کی پریڈکشن تھی. آج بھی اس وقت بھی جو انجیل موجود ہے, تورات موجود ہے, اس کے اندر نبی الاسلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں. آپ تورات میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 18 کی ورس نمبر 18 کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک رسول اٹھائے گا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند رسول اٹھایا جائے گا بھائیوں میں سے, یعنی بنو اسماعیل میں سے, بنو اسرائیل میں سے نہیں. اچھا, اور وہ مانند ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے. موسیٰ علیہ السلام کے مانند ہمارے نبی علیہ السلام ہے, عیسیٰ ابن مریم نہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے, ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی, والد نہیں تھے. اچھا, پھر صاحب امت نبی ہے موسیٰ علیہ السلام, ہمارے نبی بھی صاحب امت ہے. دیکھیں 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا اتنی بڑی صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 بندے تھے, اس طرح صاحب امت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا, ہمارے نبی کی بھی اب کنٹینیو رہے گا, مگر یہ 12 بندے بھی امت تو ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. جی امت تو تھے, لیکن صاحب امت بڑی تعداد کی میں نے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بڑی تعداد انجوائے کی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ اٹھائے گئے, ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. اور سب سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کو آگے لے کے چلے, نئی شریعت نہیں لے کے آئے. ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے. لہٰذا یہ کمپیریزن وہ بنتا ہے. دوسری طرف جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس میں گاسپل آف جان, اس میں چیپٹر نمبر جو 14 سے 18 تک ہے, اس میں واضح عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں جب میں تمہارے آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تو میں اس ہستی کو دنیا میں بھیجوں گا, میں ان سے دعا کروں گا کہ وہ ہستی دنیا میں آئے جو تمہیں وہ باتیں سکھائے جو آج میں نہیں سکھا رہا اور نہ تم اس کے متحمل ہو. اور جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گے تو وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. ٹھیک ہے, اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گے جو میں نے نہیں سکھائی, اور وہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اچھا, یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں, باقیوں کو سلیبس کی شکل میں کتاب دی گئی. ہمارے نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا, یہ ساری کی ساری چیزیں فٹ. آپ کرسچنس کے پاس جائیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ پروفیسی جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. ہم کہتے ہیں مجھے بتائیں جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم کا کون سا نام روشن کیا؟ اس وقت 2.25 ارب تو اب آلموسٹ مسلمان بھی ہو چکے ہیں, وہ جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں. صرف ہم ہیں جو جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا. یہ نام یہاں سے روشن ہوا. پھر جیسس کرائسٹ کی والدہ کے اوپر جو تہمت لگی, آج مسلمان اس کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ نام ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہی روشن کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں تھی. تو آج بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے, احمد دیدہ صاحب نے یہ ساری کی ساری چیزیں لا کے پبلک کے سامنے رکھی ہیں. لیکن بات سٹارٹ توحید سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, انبیاء کا معاملہ بعد میں آئے.
اپنے اپنے زمانے میں سب مسلمان تھے, ٹھیک ہے, لیکن جیسے جیسے پیغمبروں کا انکار کرتے گئے تو بس وہ علادہ ہوتے گئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا اور مجھ پر ایمان نہ لایا پھر وہ جہنم میں جائے گا. لیکن یہ امپلائڈ ہے کہ اسے واقعی تعارف بھی پازیٹیو اس طریقے سے ہوا, وہ آخرت کا معاملہ ہے. یہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے, بڑا ہی کوئی امپورٹنٹ سوال ہے, اور اب تک اس کا صحیح جواب ایٹ لیسٹ مجھے نہیں ملا ہے. یہودی بنی اسرائیل ہیں, جی ہاں, یعنی پیغمبر کی اولاد ہیں, اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور اسرائیل علیہ السلام ظاہر بنو اسحاق اسماعیل علیہ السلام کے برادر کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اسحاق اور یہ نسل, یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اور درود ابراہیمی خاص طور سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل پہ سلام بھیجتے ہیں, تو کیا ہم یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں جو موجودہ یہودی ہیں ان کو سلام بھیج رہے ہوتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے دروشی میں ایسے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. درود ابراہیمی میں جی, درود ابراہیمی میں یہ جو ہے, جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم اور ان کی آل کے اوپر. اب نہ بھیج, اب تو بھیج محمد اور ان کی آل کے اوپر جیسا کہ تو نے بھیجا تھا. وہ پاسٹ ٹینس کا سیکھا ہے. ہاں, یہ تو نہیں کہ ان پہ بھی بھیج. یہ اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں بھائی ترجمہ تو پڑھو اس کا, اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج جیسا کہ تو نے بھیجی تھی کما صلیت علی. ہاں, اب نہیں, اچھا اس وقت جو بھیجی تھی. اچھا ایک سٹیپ آگے, قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جب دعا کی اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا, جو ظالم ہوں گے. ہم ادھر تو چھوڑ دیتے ہیں, مجھے بتائیں جیزس کرائسٹ تو بنی اسرائیل میں آئے تھے, یہودیوں نسل تھے, تو یہودیوں نے انہیں کیوں نہیں مان لیا؟ انہوں نے کتنی گالیاں دی, ان کی زندگی اتنی مشکل بنائی, قتل کے فتوے جاری کیے, اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھایا, ورنہ وہ تو انہیں صلیب دینے لگے تھے. تو انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو نہیں مانا, بنو اسرائیل کو, تو بنو اسماعیل کو انہوں نے کہاں سے ماننا تھا؟ تو جو اولاد ابراہیم ہے, جو ابراہیم کے راستے کے اوپر ہے, اسے تو یہ سلامتی پہنچ رہی ہے, اور جو ابراہیم کے راستے پر نہیں ہے اسے کوئی سلامتی نہیں ہے. اور درود شریف میں ہم کہتے ہیں جیسا کہ ابراہیم اور اس کی آل پر تو نے کیا, اور ابراہیم کی آل کے اوپر کیا ہوا تھا کہ ان کی آل میں پیغمبر آئے تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر کافر بھی آئے, انہیں وہ عہد نہیں پہنچے گا. اچھا, بالکل نہیں پہنچے گا, کیونکہ یہ تو پہنچے گا ان کو, قرآن میں واضح ہے کہ ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں, لیکن ظالمین کو یہ عہد نہیں پہنچے گا. تو ظالمین چاہے آل ابراہیم میں سے ہوں یا آل محمد میں سے. میرا ایک کلاس فیلو تھا, قادیانی تھا اور سید تھا وہ, ہاں جی سید تھا, نسل ہاشمی تھا, ٹھیک ہے. اب کیا اسے عہد پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا, کیونکہ قرآن میں آیا اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے, حالانکہ بگوٹن سان تھا, لیکن اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں, کیونکہ اس کے اعمال وہ والے نہیں ہیں جو پیغمبر کے راستے والے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں. تو بھائی آج بھی اگر کوئی یہودی اپنے اعمال ابراہیم علیہ السلام والے کر لے تو اسے بھی وہ عہد پہنچے گا. اور اس میں ظاہر شرط یہ ہے کہ پھر وہ جیزس کرائسٹ کو بھی مانے گا, کیونکہ انبیاء کی دعوت ہمیشہ یہ ہے کہ آپ نے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کرنا. سبحان اللہ. اور وہ ہمارے پیغمبر کو بھی مانے, بھلے اپنے آپ کو یہودی کہتا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, نسلن تو ہے نا, نسلن تو ہم بھی ہندو ہیں, میں تو منگولوں کی اولاد ہوں نسلن, ہاں, لیکن میں اسلام قبول کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو نسل ایک الگ چیز ہے, آپ کا عقیدہ آپ کی الگ چیز ہے. بہت خوبصورت, بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب, آپ کا پروردگار آپ کو خاص رحمتوں میں رکھے. ضرمن پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں, اور یقیناً مذاہب عالم کو ابھی بہت وقت چاہیے سمجھنے کے لیے, مگر جتنا وقت اور جتنی محنت اس پروگرام میں ہو گئی ہے, میرے خیال ہے ایک خاص نتیجہ, ایک خاص منزل تو آپ نے طے کر لی ہوگی. مزید سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ دعا گو رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں. میں اور مولانا میں محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.